زینب نے چائے کا پیالہ میز پر رکھا تو ارم خان نے گہری نظر سے اسے دیکھ اور کڑوا سا طنز بھرے لہجے میں بولا۔ زینب نے زمانی خیز نگاہوں کو محسوس کیا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے جھٹ سے پیچھے قدم رکھتی اور بولی، مجھے پتا ہے آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی خادمہ ہوں، مگر آپ کے ساتھ بغیر نکاح کے کوئی ازدواجی رشتہ کیسے؟ ارم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ساتھ راز گزارنی ہوگی تاکہ کوئی اور تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے بدن پر میرا ہونا چاہیے۔ زینب نے زندہ انداز میں کہا، امی آج سے آپ کا کام نہیں کریں گی، میں آپ کے حصے کا کام خود کروں گی۔ وہ حویلی پہنچی تو مگر دل پریشان تھا۔ اس کی والدہ آسیہ آہستگی سے نیند دراز بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ کٹھن مراحل میں تھی۔ پیسے اتنے کم تھے کہ وہ اچھا علاج بھی نہیں کرا سکتی۔ اگر آسیہ کام پر نہ جاتی تو ان کی آمدنی بند ہو جاتی۔ زینب اپنے غرور کو پیچھے رکھ کر کام کرنے آئی تھی۔ ماں کے زندگی کے لیے کچھ بھی برداشت قابل قبول تھا۔ بیٹا میں تمہارے وہاں جانے کی حمایت نہیں کرتی، وہاں زیادہ لڑکے ہیں، لڑکیاں کم۔ تم جانتی ہو کہ حویلی کے مردوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اگر کسی نے تمہاری طرف غلط نیت سے دیکھا تو میں کیا کروں گی؟ آسیہ اپنے آنسوں سے زینب کو دیکھا۔ زینب نے ماں کی ٹوٹی آواز سنی اور دل چیڑ کر بولی، امی میری بھی مجبوری ہے، میں آج ہی کام پر جا رہی ہوں۔ پھر اسے ماں کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ انہیں ناشتہ کروا کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ یہی وہ ملکوں کی حویلی تھی جہاں غرور بہت عام تھا۔ یہاں دو بھائی شہزاد ملک اور جمال ملک اپنی بیوی شبنم ملک اور فوزیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بیوہ بہن جمیلہ بھی تھی اور اس کی ایک بیٹی صبا بھی انہی کے ساتھ تھی۔ شہزاد کے بچے ارحم، ریان اور نایاب تھے، جبکہ جمال کے گھر نائرہ، زہرہ اور ایک بیٹا عامر تھا۔ حویلی میں سب اپنے اپنے کام سے مصروف تھے، مگر خواتین کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کی عادت تھی۔ زینب ڈرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو شبنم صوفے پر بیٹھ کر اوپر سے نیچے تک اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبنم نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ زینب نے گھبرا کر کہا، میں آسیہ کی بیٹی ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں ان کی جگہ آج سے یہاں کام کروں گی۔ شبنم اٹھ کر قریب آئی، زینب کی ٹھولی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، حیرت سے سر گھماتے ہوئے، ایک نوکرانی اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ واپس بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سمینہ اسے سارے کام سمجھا دے، اور لڑکی یہ بات یاد رکھنا، جب بھی تمہیں لڑکوں کے کمرے میں بلایا جائے گا تمہیں جانا ہوگا، مجھے انکار نہیں سننا۔ شبنم نے حکم جاری کیا اور اندر چلی گئی۔ سمینہ نے آ کر زینب کو تمام کام سمجھانا شروع کیے۔ سب سے پہلے تمہیں فہد صاحب کے کمرے کی صفائی کرنی ہوگی، سمینہ نے سخت لہجے میں متنبہ کیا۔ کمرے کا کوئی بھی سامان توڑنا مت، مالک لوگ غصہ کرنے والے ہیں، اگر تم نے کچھ بگاڑا تو برا سلوک ہوگا۔ اور تمہیں ماں کا علاج کروانا ہے نا، تو کچھ بھی ہو چپ رہنا۔ زینب نے سر ہلایا اور خاموشی سے صفائی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے پیچھے سے قدموں کی آواز کے ساتھ اس کے کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی چیخ فوراً نکل گئی۔ آگے پلٹ کر دیکھا تو فہد حویلی کا ایک باشندہ تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی نظر زینب کی آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ زینب نے گھبرا کر کہا، میں آسیہ کی بیٹی ہوں، آج آئی ہوں صفائی کے لیے، برائے کرم مجھے جانے دیں۔ فہد نے اس کے ماتھے کا پسینہ اپنی انگلیوں سے ہٹا کر کان میں سرگوشی کی، کیا صرف کام کے لیے آئی ہو یا کچھ اور بھی؟ پھر وہ دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں اس کی عزت محفوظ نہیں۔ اسے خوف نے اسے باہر دوڑا دیا۔ جب وہ باہر پہنچی تو عامر نے اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھا۔ وہ اسے نادیہ سمجھ بیٹھا تھا، جو حویلی کی دوسری نوکرانی تھی اور جوان حسین تھی۔ عامر اگر نادیہ کے ساتھ راتیں گزارتا تھا، مگر آج اس نے جب زینب کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ یہ نادیہ جیسی نہیں تھی، بلکہ اس سے کئی زیادہ حسین تھی۔ اس نے عامر کو پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی طرح قابو میں کرنا ہوگا۔ زینب کا سارا
غصہ ہوا میں تھا، اس کی سانسیں تیز تھی، دل کانپ رہا تھا۔ وہ کچن میں جا کر محنت سے کام شروع کر گئی۔ سمینا نے اس کے بکھرے ہوئے انداز کو نوٹ کیا اور اندر ہی اندر سوچا کہ یہ لڑکی کتنی کمزور ہے۔ رات کو جب زینب گھر لوٹی تو آسیہ نے غور سے اسے دیکھا اور اضطراب بھرے لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ وہاں تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ زینب نے نفی میں سر ہلایا، مگر دل میں بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محنت آسان نہیں ہوگی، مگر ماں کی جان کے لیے وہ ہر کب سہ لے گی۔ نہیں امی، کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنا کام کیا اور سیدھا گھر آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی طبیعت پہلے ہی کمزور ہے۔ میری پریشانی نہ بڑھائیں اپنی طبیعت مزید خراب کر کے۔ زینب نے اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر نرمی سے کہا۔ آسیہ نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، اپنی ماں کے لیے سہارا تھی، حالانکہ عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ میری وجہ سے تمہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی زینب، اس کا بہت افسوس ہے مجھے۔ آسیہ کی آواز بھر آئی۔ زینب نے فوراً ان کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ ایسی باتیں نہ کریں، دل دکھتا ہے ان باتوں سے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد زینب نے اپنی ماں کو خود کھانا کھلایا، پھر انہیں گلے لگا کر سو گئی۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک ہی خوف رہتا تھا، وہ لمحہ جب آسیہ اس کے پاس نہ ہوگی۔ اس ڈر نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حویلی کی نوکری جاری رکھے۔ نہ کوئی تجربہ، نہ کوئی اور ذریعہ، یہی کام اس کے لیے سہارا تھا۔ 40,000 تنخواہ میں گھر کے اخراجات، دوائیاں اور علاج سب ہو جاتا۔ اگلی صبح وہ خود کو سنبھالتے ہوئی پھر حویلی پہنچی۔ اس دن لاؤنج میں سب بڑے لوگ بیٹھے تھے، سوائے ارم خان کے، جو بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسی وقت اسے چائے لانے کا حکم ملا۔ سائمہ نے چائے تیار کی اور کہا، دھیان سے لے جانا، سب سامنے بیٹھے ہیں۔ زینب نے کپ لرزتے ہاتھوں سے تھامے اور باری باری سب کو چائے پیش کرنے لگی۔ جب اس نے ریان ملک کے ہاتھ میں پیالی دی تو اس نے معنی خیز انداز میں اس کی انگلیوں کو اس طرح چھوا کہ چائے جھلک کر نیچے گر گئی۔ چھناکے کی آواز گونجی اور سب کی نظریں ان دونوں پر اٹھ گئی۔ معاف کیجیے گا، پلیز معاف کر دیجیے گا۔ وہ گھبرا کر فوراً نیچے جھک گئی اور ٹوٹی پیالی کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ یہ کیا حرکت کی ہے لڑکی، تمہیں تمیز نہیں؟ جمیلہ بیگم نے تیز لہجے میں ڈانٹا۔ ریان ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، لگتا ہے نئی آئی ہے اس لیے مجھ سے گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک زینب کے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس حویلی کے مرد ایک جیسے ہیں، خود پسند اور خطرناک۔ وہ تیزی سے کرسیاں سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ریان کا چھونا ابھی تک اسے ناگوار سا لگ رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں صابن سے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوئے۔ سائمہ اندر آتے ہی بولے، میں نے کہا تھا نا غلطی نہ کرنا، پھر کیوں ایسی حرکت کرتی ہو کہ نوکری خطرے میں پڑ جائے؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں سائمہ بھی، آپ خود جانتی ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پھر بھی سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں میں بولی۔ سائمہ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے کہا، اچھا اب رونا بند کرو، جاؤ، شینا بی بی تمہیں بلا رہی ہیں، ان کے کمرے میں جا کر سنو کیا کہتی ہیں۔ زینب نے سر جھکایا اور شینا کے کمرے کی طرف چل دی۔ دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئی تو شینا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایک نوکرانی کی ایسی خوبصورتی اس کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ سنو، شینا نے تیز لہجے میں کہا۔ جی بی بی، زینب دھیرے سے بولی۔ یہ تم اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہو؟ شینا نے تن سے کہا۔ اس کی گوری رنگت پر نظر گاڑے ہوئے تھی۔ زینب نے گھبرا کر کہا، میں سمجھی نہیں بی بی۔ شینا نے جھٹ سے اس کے قریب کھینچ لیا۔ زیادہ چالاکی مت دکھاؤ، سچ سچ بتاؤ منہ پر کیا لگاتی ہو کہ اتنی گوری ہو؟ زینب سہم گئی۔ میں سچ سچ کہہ رہی ہوں بی بی، میں کچھ نہیں لگاتی۔ شینا کی آنکھوں میں جلن بھڑک اٹھی۔ اس نے ڈبے سے نیل پالش نکالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، یہ پکڑو، میرے پاؤں پر لگاؤ۔ زینب کے دل میں ضد اٹھی،
مگر مجبوری نے اسے خاموش رکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں پر نیل پالش لگانے لگی۔ یہ بتاؤ ریان ملک تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ شینا نے تیکھی نظر سے پوچھا۔ وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی اور یہ دل میں سلگ رہی تھی۔ ریان اس کا پسندیدہ تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور اس کے قریب آئے۔ زینب نے لرزتی آواز میں کہا، کچھ نہیں بی بی، بس غلطی سے چائے گر گئی تھی۔ شینا کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ چھٹ سے آگے بڑھے، اس کا منہ دبوچ کر دانت پیستی ہوئی بولی، جھوٹ مت بولو، میں سب جانتی ہوں تم جیسی کام والیاں مردوں کو بہکاتی ہیں، تم نے ہی اسے اکسایا ہوگا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بی بی، خدا کے لیے یقین کریں، کپ کپاتی آواز میں بولی۔ شینا نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ میری نظر تم پر رہے گی، اگر دوبارہ ریان کو تمہارے آس پاس دیکھا نا تو تم زندہ نہیں رہو گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا جب تک میں نہ بلاؤں۔ زینب سہم کر باہر نکل گئی۔ یہ دن بھی اذیت میں گزرا، لیکن اس انداز سا تھا یہ صرف شروعات ہے۔ اب ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش لانے والا تھا۔ کبھی ریحان کا چھیڑ چھاڑ کرنا اور کبھی عامر ملک کا چھیڑ چھاڑ کرنا۔ اس کے پیچھے اس کی نظریں کبھی نہیں چھوڑتی اس کو۔ وہ تھک چکی تھی، مگر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسے بتاتی کہ یہ حویلی اس کے لیے جیل بن چکی ہے؟ پورے 1 مہینے سے زینب اس حویلی میں کام کر رہی تھی، مگر سکون دل اس کے نصیب میں نہ تھے۔ ایک طرف گھر کی ضرورتیں، دوسری طرف ان مردوں کی گندی اور گھٹیا نگاہیں جو اسے لمحہ بھر کا چین نہیں لینے دیتی تھی۔ آج سنا تھا کہ حویلی کا بڑا بیٹا ارم خان اپنے بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے۔ سارا گھر اس کے پسند کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے پسندیدہ کھانے سجائے جا رہے تھے۔ ہر نوکر اپنی جگہ دوڑا پھر رہا تھا۔ زینب کے دل میں انجانا سا خوف جاگا۔ آخر یہ ارم خان کیسا ہوگا؟ کیا یہ بھی ان مردوں کی طرح بدنیت نکلا تو؟ دل نے دھیرے سے کہا، شاید وہ بھی ان جیسا ہی ہو، آخر یہاں کوئی مختلف تو نہیں۔ اسے صفائیاں کے لیے جس جگہ بھیجا گیا وہ خود ارم خان کا کمرہ تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ کمرہ شاہانہ تھا، نفاست اور ذوق کی اعلیٰ مثال۔ اس نے سوچا ایسا کمرہ تو صرف ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ دل سے ماننا پڑا کہ کمرے کا مالک یقیناً اعلیٰ ذوق رکھنے والا شخص تھا۔ جب وہ الماری صاف کرتے کرتے دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کے سامنے رکے تو سانس جیسے رک گئی۔ کیا کوئی شخص اتنا خوبرو بھی ہو سکتا ہے؟ دل نے دھیرے سے سوال کیا، مگر فوراً خود ہی انکار کر دیا۔ نہیں، یہ سوچنے کا وقت نہیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اسی پل کمرے میں کسی کی بھاری آواز گونجی، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ زینب چونک کر پلٹی، اس کے ہاتھ سے گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ سامنے ارم خان کھڑا تھا، لمبا، پرکشش اور غصے سے لبریز۔ اس کی لمبی گردن اور اس کی خوبصورت کشش کے باعث لوگ اس کو خان کہا کرتے تھے۔ اس کی نظریں جیسے زینب کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ سوچ میں پڑ گئے، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے تو کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ زینب کی زبان لڑکھڑائی، میں آمنہ بی بی کی بیٹی ہوں، ان کی جگہ کام کر رہی ہوں۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ وہ جلدی سے گلدان کے ٹکڑے سمیٹنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارم نے غور سے دیکھا، یہ خوفزدہ لڑکی ناسمجھ نہیں مگر معصوم ضرور ہے۔ وہ آمنہ بی بی کو جانتا تھا، نیک اور سادہ عورت تھی۔ دل ہی دل میں مطمئن ہوا کہ زینب ویسی نہیں جیسی اس نے سمجھی تھی۔ جب زینب جلدی میں ٹکڑے چننے لگی تو ایک کانچ کی نوکدار حصہ اس کی انگلی کاٹ گئی۔ درد سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، آہ! اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اگلے ہی لمحے ارم خان تیزی سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، عقل نہیں ہے تم میں، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ وہ ڈانٹ کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس لایا اور نرمی سے اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ زینب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے نرمی مگر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔
وہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے لہجے میں غصہ کم اور فکر زیادہ تھی۔ جب پٹی مکمل ہوئی تو اس نے سخت لہجے میں کہا، اب تم یہاں سے جاؤ اور کسی اور کو بھیجو میرے کمرے کی صفائی کے لیے۔ زینب کی نظر اس پر جمی رہ گئی۔ دل کہہ رہا تھا یہ شخص باقی سب سے مختلف ہے۔ اس نے نہ گندی نگاہوں سے دیکھا نہ برا ارادہ دکھایا، بلکہ زخم پر پٹی بھی باندھی۔ کیا یہ سب دکھاوا تھا یا حقیقت؟ وہ سوچتی رہی، پھر چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ سائمہ بی کو بتایا تو انہوں نے کسی اور ملازمہ کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے وقت حویلی میں بریانی بن رہی تھی۔ زینب کھانا سرو کر رہی تھی۔ اس کی نظریں نیچی تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ ہر مرد اسے گھور رہا ہے سوائے ایک کے، اور وہ تھا ارم خان۔ اس کی نظریں نرم اور سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب وہ عامر ملک کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی، اس نے موقع پا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا، مگر ارم خان کی نظر عین اسی لمحے اس پر تھی۔ ارم کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی آواز بلند کی، عامر تمہارے پروجیکٹس کا کیا حال ہے؟ کافی ڈیلز مس ہوئی تم سے۔ عامر چونک گیا، ہاتھ فوراً پیچھے ہٹایا۔ ارم نے اس بار لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا، کام پر توجہ دو، غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑو، عزت ایک لمحے میں کھو جاتی ہے۔ زینب نے سر جھکائے تشکر بھری نظروں سے ارم کی طرف دیکھا، جیسے وہ شکر گزار ہو۔ 2 دن بعد اس کی ڈیوٹی پھر ارم خان کے کمرے میں لگائی گئی۔ اب وہ روز شام اس کے لیے چائے بناتے۔ ارم اس کی چائے کے ذائقے کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اظہار کر دیا تو زینب ڈر کر دور ہو جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ زینب جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے نائلہ بھی آ گئی۔ وہ چائے ٹرے میں رکھ کر ارم کے سامنے رکھ رہی تھی کہ نائلہ کی آواز آئی، زینب، ریان صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ زینب چونک کر پیچھے مڑی۔ نائلہ کے چہرے پر حسرت صاف جھلک رہا تھا، جیسے اس کے دل میں آگ جل اٹھی ہو۔ ریان ملک کے چہرے پر وہ رونیت صاف جھلک رہی تھی۔ پہلے وہ سب پر راج کرتا تھا، مگر اب یہ نو آموز لڑکی اس کے غرور کو چبھنے لگی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جس لڑکی پر وہ ایک نظر ڈالے وہ کسی اور کی توجہ حاصل کرے۔ زینب کے چہرے کی معصومیت نے جیسے اس کے اندر کے زہر کو جگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انتقام کے جذبے میں جل رہا ہو۔ ارم خان اور نائلہ دونوں نے اس کے تیور محسوس کر لیے تھے۔ فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ زینب نے گھبرائے لہجے میں کہا، میں گھر جا رہی ہوں، ویسے بھی دیر ہو گئی ہے، 8 بج چکے ہیں، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، کل آ کے سن لوں گی ان کی بات۔ نائلہ نے کڑے تیوروں سے کہا، انہوں نے مجھے کہا ہے منع کرنے پر بھی اس کو بولنا کہ میری بات سنیں، تو آ کر ان کی بات سن لیں۔ نائلہ یہ کہتی ارم خان کو سلام کرتی واپس چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینب نے چائے سرو کرنے کے بعد سیدھا ریان ملک کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے لہجے کی لرزش نے بتا دیا تھا کہ دل میں خوف بیٹھ چکا۔ وہ جان چکی تھی کہ رات کے اس وقت بلانے کا مقصد اچھا نہیں۔ جب ارم نے اس کا کپ کپاتا وجود دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ ریان کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم گھر جاؤ زینب، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ نائلہ جو نوکرانی تھی گھبرا کر بولی، صاحب جی انہوں نے بلایا ہے، کہا ہے اگر یہ نہیں آئی تو کل سزا دیں گے۔ زینب مجبور تھی، وہ ڈرتی ڈرتی وہاں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ کمرہ نیم روشن تھا، ماحول عجیب سا تھا، اور ریان ملک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی خطرناک چمک۔ زینب نے لرزتے ہوئے کہا، برائے کرم مجھے جانے دیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں کل آپ کی بات سن لوں گی۔ ریان نے نفی میں سر ہلایا، قدم پہ قدم اس کی طرف بڑھا۔ زینب کے چہرے پر خوف کی لکیریں اور گہری ہو گئی۔ اچانک اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ پیچھے ہٹی، لیکن اسی لمحے باہر سے زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ ریان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، واش روم میں جاؤ، اگر ایک آواز بھی نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔
زینب خوف زدہ سی واش روم کی طرف بھاگی۔ ریان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ارم خان کھڑا تھا، آنکھوں میں قہر، چہرے پر تپش۔ کہاں ہے وہ؟ ارم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ریان نے مزوحی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون؟ یہاں تو کوئی نہیں، میں تو اکیلا ہوں۔ ارم کی نظر اس پر جمی رہی، پھر اگلے ہی پل اس نے ریان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے بچہ مت سمجھو ریان، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ لڑکی یہی ہے، کہیں نہیں گئی۔ ریان شدت رہ گیا۔ ارم تیزی سے کمرے میں گھوما، اچانک اس کی نظر زمین پر دوپٹے پر گئی۔ وہ دوپٹہ اٹھایا، پہچان گیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ ریان نظریں چرا گیا۔ ارم نے فوراً واش روم کا رخ کیا، دروازہ کھولا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش میں تھی۔ ارحم نے فوراً چادر منگوائی، اس کے کندھوں پر ڈالی اور اسے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے نکال کر گاڑی تک لے آیا۔ ریان پیچھے کمرے میں مٹھیاں بھیجتا رہ گیا، غصے سے بولا، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روک سکتا ہے، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ زینب، تمہارا پیچھا چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس کے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل گئے۔ ادھر گاڑی میں زینب لرز رہی تھی۔ ارحم نے نرم لہجے میں کہا، میری بات مانو، کچھ دن یہاں مت آنا، ریان تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ جب تک تمہارے پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں رک سکتی، اماں کی طبیعت خراب ہے، علاج بھی کرانا ہے، مجھے آنا ہی ہوگا۔ وہ گھر کے دروازے پر اتری اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ ارم کی نظریں دیر تک اس کا تعاقب کرتی رہی، دل میں شدید اضطراب تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر ریان باز نہ آیا تو۔ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے بھی وہ اسی سوچ سے باہر نہیں آ سکا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اگلے دن وہ زینب سے ضرور بات کرے گا، مگر اگلی صبح زینب تیز بخار میں مبتلا تھی، وہ حویلی نہیں جا سکے۔ 2 بار ملازمین آئے مگر آسیہ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ ریان بے چینی سے اس کے انتظار میں گھل رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو غصے سے کہنے لگا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا زینب، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دے گا، تم میری ہو، صرف میری۔ اس کے باپ نے اس کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا، مگر جاتے جاتے بھی وہ اس عزم کے ساتھ گیا۔ 2 دن بعد زینب کی طبیعت کچھ سنبھلی اور شام کے وقت اسے چائے لے کر ارحم کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ارحم خان نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ چائے رکھو اور میرے قریب آؤ۔ زینب کی سانسیں رک سی گئی، اسے لگا جیسے زمین پر پیر تلے سے نکل گئی ہو۔ میں آپ کے قریب کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ میرے مالک ہیں، وہ ہچکچاتے لہجے میں بولی۔ ارحم نے مسکرا کر کہا، زینب، کبھی کبھی بات مالک اور ملازمین کی نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی ہوتی ہے، اور کچھ کہنا ہے تم سے؟ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم بڑھائے اور اسی لمحے جیسے قسمت میں کہانی کا نیا موڑ لکھنا شروع کر دیا۔ میں صرف صاف اور سیدھے لفظوں میں بات کروں گا ارحم خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس حویلی کے مردوں کی نظریں تم پر جمی ہوئی ہیں، تم جانتی ہو کہ وہ نظریں پاک نہیں، جب تک وہ تمہیں حاصل نہیں کر لیتے تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے، اس لیے تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت کھڑی تھی، ہاتھ بے چینی سے مروڑنے لگی۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو ماں کے علاج کہاں سے لاؤں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پر اپنی مہر لگا دوں تاکہ کوئی… ارحم کے الفاظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی ملازمہ۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں کیسے آپ کے ساتھ بغیر نکاح کے ایسا رشتہ جوڑ سکتی ہوں؟ ارحم نے گہری سانس لی۔ میں کیسے آپ کے ساتھ بغیر نکاح کے ایسا رشتہ جوڑ سکتی ہوں؟ ارحم نے گہری سانس لی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک رات گزارنی ہے تاکہ کوئی دوسرا تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے جسم پر میرا حق ہونا چاہیے تاکہ میں تمہیں لوگوں کی گندی نظروں سے بچا سکوں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ تو کیا یہ بھی ویسا ہی نکلا؟ دل نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے ارحم کی آواز نے اس کے خیالات توڑ دیے۔
یہ سب باقی لوگ سمجھیں گے مگر میں نہیں. میں تمہیں صرف اپنی حفاظت میں لینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں غلط نظر سے نہ دیکھ سکے. میں ویسے بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. زینب حیران ہی رہ گئی کہ کیا کہا آپ نے؟ نکاح؟ ہاں، وہ پرسکون انداز میں بولا. میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تمہاری ماں کے علاج کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو تم دونوں کا خیال رکھنا میرا فرض بن جائے گا. وہ حیرت اور الجھن میں ڈوبی ہوئی تھی. مگر میں تو ایک ملازمہ ہوں. آپ کے خاندان کی عزت پر حرف آئے گا. ارم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا. میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تم صرف ایک بات بتاؤ، تمہیں قبول ہے؟ زینب کے لب کانپے. اس کے ذہن میں ماں کی عزت اور اپنے خوف کا عکس گھوم گیا. آخر کار اس نے آہستہ سے کہا، جی مجھے قبول ہے. وہ شخص جس نے اس کی عزت، اس کی ماں، سب کچھ سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے سامنے وہ خاموش ہو گئی. چلو آج تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں اور نکاح بھی کر لیتے ہیں. دونوں سیدھا مسجد پہنچے. مختصر نکاح ہوا. ارم نے گواہوں کے سامنے زینب کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اب وہ زینب ارم خان بن چکی تھی. جب اسے گھر چھوڑنے آیا، زینب نے حیرت سے گھر داخل ہوا مگر وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا. زینب نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، اندر. اور کہا، کیا اپنی ساس اور ماں سے نہیں مل سکتا؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زینب کا دل دھک سے رہ گیا. میری بات تو سنیں. وہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا. آسیہ بی بی نے ارم کو دیکھا تو حیرت سے کھڑی ہو گئی. ارے صاحب، آپ یہاں؟ بتایا ہوتا تو میں خود آ جاتی. کیا میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ارم نے نفی میں سر ہلایا. آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں. آسیہ بی بی کے لبوں سے آواز نہ نکلی. ان کی نظریں زینب پر جا ٹھہری جو شرم و جھجک کے مارے نظریں جھکائے کھڑی تھی. آپ اس کی طرف ایسے مت دیکھیں. ارحم نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا. گھر کے کچھ لوگوں کی بری نظریں اس پر تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. آپ جانتی ہیں میں ان سب سے مختلف ہوں. آسیہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صاحب مجھے معلوم ہے آپ نیک ہیں مگر وہ گھر والے سے قبول نہیں کریں گے. قبول کروانا میرا کام ہے. میں اپنی بیوی کو عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں. اب وہ میرے نام سے جڑی ہے اور میں ہر حال میں اس کا دفاع کروں گا. وہ رک کر نرمی سے بولا، کل میں آپ کو ہسپتال میں داخل کروا دوں گا. انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آسیہ بی بی نے رو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے. ارم نے ان سے دعا لی اور باہر نکل گیا. زینب دروازے پر کھڑی سے جاتا دیکھتی رہی. کیا یہ انسان یا کوئی فرشتہ جو میری زندگی میں اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا؟ دل نے خود جواب دیا، نہیں، وہ اس کا احسان کبھی نہیں اتار پائے گی. اگلے دن زینب حسب معمول حویلی پہنچی. کام ختم کر کے وہ چائے اور سنیکس لے کر لان میں گئی جہاں سب کزنز بیٹھے تھے. عامر ملک کی نظریں عجیب تھی. زینب کے جسموں پر ٹک کر رہ گئی. اس کی نگاہوں کا زہر وہ صاف محسوس کر سکتی تھی. جب سب کو سرو کر چکی تو ارم نے اچانک کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ کچھ کھا لو. پورا ماحول ساخت ہو گیا. نور نے حیرت سے کہا، کیا یہ یہاں بیٹھے گی؟ یہ تو نوکرانی ہے ہماری. ارم نے تیکھے انداز میں جواب دیا، یہی تمہاری سوچ ہے. اگر تم امیر اور غریب میں فرق کرتی تو تمہیں انسان کہلانے کا حق ہوتا. وہ زینب کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے چائے ڈالو اور سنیکس پی لو. زینب ہچکچائی مگر شوہر کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. سب کے چہرے بدل گئے. نور کے دل میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی. کیا ارم بھی اس لڑکے کے حسن سے متاثر ہو گیا ہے؟ وہ جلتے ہوئے سوچ رہی تھی. جو خود ارم سے نکاح کے خواب دیکھ رہی تھی. اب اسے برداشت نہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک ملازمہ کے لیے نرم دل ہو. اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. اس نے شینا کی طرف دیکھا. شینا کی آنکھوں میں بھی غصہ اور نفرت تھی. زینب نے ان نظروں کا مطلب فوراً سمجھ لیا. عامر ملک بھی اس پر فدا تھا، اس لیے شینا کی نفرت بھڑک اٹھی تھی. نور کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی. کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. شینا کے ساتھ مل کر اسے حویلی سے نکال دینا ہی بہتر ہوگا.
सोचते हुए वो रात को शीना के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो धीरे धीरे बोली, शीना, हम दोनों एक ही दर्द में मुबतला हैं। तुम आमिर से मोहब्बत करती हो और मैं आरम खान से, मगर वो लड़की तो सबके दिलों पर काबिज हो चुकी है। अगर हमें अपनी मोहब्बत हासिल करनी है तो किसी भी तरह इसे इस घर से निकालना होगा, चाहे इसके लिए हमें इस पर कोई झूठा इल्जाम ही क्यों ना लगाना पड़े। शीना की आंखों में नफरत की चमक उभरी। वो तल्खी से बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब भी मैं आमिर की आंखों में उस लड़की को देखती हूँ, मेरा खून खौल उठता है। मैं इसे जल्द से जल्द आमिर की नजर से दूर करना चाहती हूँ, ताकि इसकी तवज्जो सिर्फ मुझ पर रहे। दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहटें फैल गई, जैसे किसी घिनौने मंसूबे पर मोहर लगा दी गई हो। आने वाला दिन जैनब के लिए एक नए तूफान की खबर ला रहा था। अगली सुबह जब जैनब हस्बे मामूल हवेली पहुंचने के लिए निकली, तो बाहर अरम खान अपनी गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा था। वो हैरत से बोली, आप यहाँ? मैं तो वैसे भी हवेली आ रही थी। अरम ने मुस्कुराकर कहा, आज हवेली नहीं जाना, हम जरा बाहर जा रहे हैं। वो हैरत से गाड़ी में बैठी। कहाँ जा रहे हैं? होटल जाना है और फिर तुम्हें शॉपिंग भी करवानी है। तुम्हारी अम्मी से भी तो मिलना है। जैनब ने बेयकीनी से पूछा, सच में? आरम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वाकई सब कुछ वैसा ही हुआ। पहले वो इसे आसिया बेगम के पास ले गया, फिर महंगे शॉपिंग मॉल में। जैनब इन कपड़ों की कीमतें देखकर हैरान रह गई। ये सब क्यों खरीद रहे हैं आप? इतने महंगे कपड़ों की मुझे जरूरत नहीं। वो घबरा कर बोली। अरहम ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। ये सब तुम्हारे लिए है। वो घबरा कर फौरन पीछे हटी। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था आपका हाथ पकड़ने का। अरहम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसका बाजू थामा और एकदम अपनी बाहों में समेट लिया। जैनब के लब कपकपाने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? हम मॉल में हैं, कोई देख लेगा। अरहम ने इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम अरहम खान की बीवी हो, तुम्हें सिर्फ मुझसे जुड़कर जीना है, समझी तुम? फिर इसने नरमी से इसकी पेशानी पर लब रख दी। जैनब का चेहरे गुलाबी हो गया, मगर दिल के अंदर सुकून की एक लहर उतर गई। काफी देर तक वो इसके लिए चीजें खरीदता रहा और आखिर में दोनों एक पुरसुकून रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने लगे। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में तुम जैसी हसीन लड़की शायद ही कोई होगी। जैनब शर्म से नजर झुका गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अरहम की आंखों में चाहत थी, इज्जत थी। वो निगाहें किसी हवस से खाली थी। लेकिन इस दौरान रेयान मलिक वहां से गुजरा और उसे देखकर ठटक गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि अरम वही भाई जो इसे जैनब से दूर रहने का कहता था, अब इसी के साथ खाना खा रहा है। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो गई। इसने फौरन अपने मोबाइल से चंद तस्वीरें और वीडियोस बनाई और दिल में खबीस मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मजा आएगा। लगता है भाई साहब इस लड़की के जाल में फंस गए हैं। वो जानता था कि अब वो इसके करीब जाने का बहाना ढूंढेगा। अगले दिन जैनब जब हवेली पहुंची, नूर और शीना ने पहले ही अपना मंसूबा तैयार कर रखा था। इन्होंने सोचा था कि इसे आमिर के कमरे में भेजा जाएगा, मगर रेहान के जुनून को देखकर दोनों ने फैसला बदल दिया। नूर ने मजबूरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये खाना ले जाओ। रेहान काफी देर से कुछ नहीं खाया, फार्म हाउस के कमरे में है, वो वहीं दे आओ। जैनब के कदम डगमगा, मगर मगर मैं वो इसे अभी तक याद था कि रेहान ने इसके साथ किस तरह की बदतमीजी की थी। घबराओ मत, वो अभी अकेला है, जाकर खाना दे आओ। शीना ने मुजुई नरमी से कहा, मगर आंखों में खबासत छुपी थी। जैनब ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, पर हम कहीं नजर नहीं आया। दिल में खौफ की लहरें दौड़ गई। रास्ते में साइमा बीबी मिली। जैनब ने नम आंखों से कहा, बीबी, नूर और शीना ने मुझे भेजा है रेहान के पास फार्म हाउस में। अगर अरहम साहब दिखे तो प्लीज इन्हें बता दीजिएगा कि मैं वहां गई हूँ, वरना कुछ बुरा हो सकता है। साइमा के दिल में बेचैनी उठी। वो जान चुकी थी कि इन औरतों के इरादे साफ नहीं। फौरन अंदर जाकर अरहम को कॉल मिले। अरहम साहब फौरन वापस आए। रेहान साहब ने जैनब को अपने फार्म हाउस वाले कमरे में बुलवाया है और मुझे लगता है इनके इरादे अच्छे नहीं। अरहम के चेहरे पर खून उतर गया। कुछ भी हो, इसे नुकसान ना पहुंचने देना। मैं बस पहुंचा। वो गाड़ी तेजी से दौड़ाने लगा। जब वो फार्म हाउस पहुंचा तो मंजर देखकर इसके कदम जमीन में जम गए।
ریان اور عامر زینب کے قریب تھے۔ ریان غصے سے بولا، کیا سوچا تھا تم نے کہ ہمیں دھوکہ دے کر بچہ ہوگی؟ پہلے بھائی کے ساتھ مزے کر چکی ہو، اب ہماری باری ہے۔ وہ دونوں سے دبوچنے لگے۔ زینب کھانا نیچے پھینکتے چیخی، نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اسی لیے میں باہر سے غضبناک آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریان اور عامر کے قدم منجمد ہو گئے۔ دروازے پر بہروز ملک غصے سے کھڑا تھا اور زینب خوف سے کانپ رہی تھی۔ آخر ان لوگوں کو یہاں کس نے بلایا تھا؟ نور نے غصے سے کہا اور اپنے بڑے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا آپ نے، یہ لڑکی ان سب کو بہکا رہی تھی۔ ہم نے تو پہلے بھی کئی بار اسے ایسا کرتے دیکھا ہے۔ آپ اسے فوراً یہاں سے نکال دیں، بد کردار ہے یہ۔ نور کی بات پر زینب آگے بڑھی اور غصے سے ایک زوردار تھپڑ نور کے چہرے پر دے مارا۔ نور نے زوردار تھپڑ پھر دوبارہ زینب کو منہ کے دے مارا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ آپ دونوں کیا کہہ رہی ہیں نور بی بی؟ آپ ہی نے تو مجھے یہاں کھانا دے کر بھیجا تھا۔ زینب کی آواز لرز رہی تھی مگر اپنی صفائی پیش کرنے سے باز نہ آئی۔ نور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ یہ کہتے ہی اس نے زینب کے بال مٹھی میں جکڑ لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تھپڑ رسید کرتی، ارم خان کی دھاڑ پورے خال میں گونجی۔ بس، بہت ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، نور کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ نور کی چیخ نکل گئی، ارم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ اسے پیچھے دھکیل چکا اور زینب کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نرمی سے زینب کے چہرے سے بال ہٹائے، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ سکتے میں تھے۔ شکر ہے آپ وقت پر آ گئے، یہ لوگ تو مجھے مارنے والے تھے۔ زینب روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آسیہ بیگم، ارم کی ماں حیران رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے لڑکی؟ تم میرے بیٹے کے گلے کیوں لگ رہی ہو؟ شینا فوراً بولی، میں نے کہا تھا مامی جان، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ وہ زینب کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ ارم نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ خبردار اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بیوی؟ فہد ملک جو ارم کے بابا تھے حیرت سے بولے، یہ تمہاری بیوی ہے؟ ارم نے گہری سانس لے کر کہا، جی ہاں یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے نکاح کیا تاکہ اسے اس گھر کے مردوں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں۔ وہ ایک ایک لفظ ناپ تول کر بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، اور جب میں ریان کو زینب کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ سوچئے، اگر میں خاموش رہتا تو آج آپ کا سر فخر سے نہیں شرم سے جھکتا۔ کیا آپ معاشرے کو منہ دکھانے قابل رہتے؟ یہ کہتے ہوئے سب نے والد اور چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ فہد ملک اور ریان کے بابا دونوں کے چہرے شرم سے جھک گئے، جبکہ ان کی مائیں بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شازمہ بیگم جو ریان کی ماں آگے بڑی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر پائی۔ زینب روتی ہوئی ارم کے پیچھے چھپ گئی۔ ارم نے دونوں لڑکوں کی طرف تیز نگاہ ڈالی۔ اب جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں کو دوسرے شہر کے کام پر بھیج دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حویلی میں دوبارہ نظر آئیں۔ بزنس اب میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب اب بھی رو رہی تھی۔ اگر آپ ذرا بھی دیر کر دیتے تو آج میری عزت باقی نہ رہتی، سسکیاں لیتے بولی۔ ارم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں زینب، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری عزت پر کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ ارم نے مسکرا کر کہا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں، تم اب یہیں رہو گی۔ پھر اس نے الماری سے خوبصورت لال جوڑا نکالا، یہ پہن لو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ زینب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارم کی ایک نگاہ نے ہی اسے خاموش کر دیا۔ وہ لال جوڑا پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو ارم کی سانس رک گئی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، ارم کو لگا دنیا کی ساری خوبصورتی اس لڑکی میں سمٹ آئی ہو۔ وہ آگے بڑھا، نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
تم نہیں جانتی تم نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا ہے زینب، میں تمہارے عشق میں پور ڈوب چکا ہوں۔ تمہیں پہلی بار دیکھا تو دل تمہارا ہو گیا تھا، مگر میں خاموش رہا کہ کہیں تم میری محبت کو غلط نہ سمجھ لو۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے بولا، اور آج تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے اتنے چاہتے ہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اس دنیا کے مردوں میں آپ وہ ہیں جو مجھے فرشتہ لگے، اس نے میرے ساتھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مرتے دم تک آپ ہی سے وفا نبھاؤں گی۔ اور ہم نے اس کے گرد بازو سختی سے لپیٹ لی۔ اب تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور پھر اس کے نرم گداز لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھیڑنے لگا۔ زینب، میں نے آج تک کسی بھی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو کسی اور کو دیکھنے کی خواہش باقی ہی نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اعتراف کرتے اس کو خود میں سمیٹنے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی شدتوں کی نظر کرتا اب اس کی نازکی کی رعنائیوں میں کھو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پر کھلتی جا رہی تھی، ارم اس کا اور دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب ارم نے پیار سے اس کی نازکی پر اپنے ہونٹ رکھے تو ایک دم زینب نے اس کے گرد بازو پوری سختی سے حمائل کیے اور اسے روکنے کی کوشش کی، جو ارم نے صاف محسوس کی۔ پلیز زینب، آج کے دن نہیں روکو، تم نہیں جانتی میں نے اس وقت کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے، پلیز، اور میں اسے پورے حق سے لینا چاہتا ہوں، مجھے میرا حق دے دو۔ وہ جذبات کے مولے جلو تاثر سے بولا تو زینب نے خود کو ارم کے حوالے کر دیا، اور کیوں نہ کرتی، اس کا مجازی خدا اور اس کا محافظ جو تھا، اس کا رکھوالا، اس کا صنم۔ ارحم نے زینب اور خود کو ہر پردے سے آزاد کیا اور پیار سے اس سے میں سمانے لگا۔ پلیز آہستہ، وہ دھیرے سے بولو تو ارحم نے اس کے آنسو چوم لیے۔ فکر نہ کرو، تمہیں صرف پیار ملے گا، دکھ نہیں۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر پوری رات اپنی محبت میں گم رہا۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر پوری رات اپنی محبت میں گم کرتا رہا۔ پلیز آہستہ، وہ دھیرے سے بولی تو ہم نے اس کے آنسو چوم لیے۔ آرام سے کروں گا جان، آرام سے۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو زینب ارحم کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صبح خیر میری زندگی۔ زینب شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے محبت کرتے رہیں گے؟ ارحم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اپنی آخری سانس تک۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے دوبارہ اپنے لبوں سے چھو لیا، ایک عہد، ایک محبت بھری مہر کے طور پر۔ تو پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے